پاکستان تحریک انصاف کے یہاں مذاکرات کی بڑی بات ہو رہی ہے، میڈیا کے اندر بھی مذاکرات کے بارے میں ہر قسم کا تجزیہ آپ سن رہے ہیں۔ مذاکرات کے نام کے اوپر علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر عمران خان سے مل رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے تو جیل کے چکر ایسے لگانے شروع کیے ہیں کہ جیسے ان کے پاس ایک فری پاس موجود ہو۔ اسلام آباد کے اندر چہمہ گوئیاں ہیں کہ علی امین گنڈا پور، جس کے بارے میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی وفاق کی اکائیوں میں سے ایک اکائی کو وفاق کی وحدت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے اس قسم کا پروٹوکول، اس کو اس قسم کی سہولت۔ تو پی ٹی آئی کا تجزیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو بیک فٹ پہ نظر آتی ہے اور وہ پی ٹی آئی کی طاقت سے بالکل مروب ہو گئی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے۔ اسی زوم میں انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ پریس ریلیز ایک رد عمل ہے فیصل وابڈا کی ایک پریس کانفرنس کا۔ فیصل وابڈا کی سیاست سے آپ اتفاق کریں نہ کریں، میں نے خود ان کے اوپر بہت تنقید کی ہے، بالخصوص جب ایک پروگرام کے اندر وہ جوتا لے کے آ گئے اور انہوں نے جوتا وہاں پہ رکھ دیا اور اس کے بعد عمران خان کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو پہلے وہ رویہ رکھتے تھے پھر وہ رویہ تبدیل ہو گیا۔ لیکن ان کی سیاست کے اندر وہ الفاظ آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے، ماں سوائے شاید 2 مرتبہ، جس میں سے ایک ان کی پکڑ بھی ہو گئی، جو آج پریس ریلیز میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس قسم کی زبان، اس قسم کے جملے، اس قسم کی گالیاں جو اپنی طرف سے بہت ذہانت کے ساتھ تراشی گئی ہیں، آپ کو کبھی کسی سیاسی جماعت کی، صرف پاکستان کے اندر نہیں، اب دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کی اپنے مخالفین کے بارے میں پریس ریلیزز نکال کے دیکھ لیں، اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں۔ جوش خطابت کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے تحریر میں جو الفاظ لے کے آئے ہیں ان کو آپ نے سوچ سمجھ کے وہاں پہ لکھا ہے، کسی نے اس کو پروف ریڈ کیا ہوگا، کسی نے اس کو اشاعت کے لیے بھیجا ہوگا، کسی نے جملے لکھے ہوں گے، تو سوچ سمجھ کے آپ نے لکھا ہے۔ دنیا میں کبھی آپ کو اس قسم کی پریس ریلیز نہیں ملے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے پریس ریلیز جاری کی جس سے نہ صرف ایک خاص قسم کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے، بلکہ یہ اعتماد بھی آپ کو چھلکتا ہوا نظر آتا ہے کہ جیسے ہم نے تو میدان مار لیا۔ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں کہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، پیغام بڑا واضح ہے اور بڑا سادہ سا پیغام ہے کہ آپ 24 کو اگر آپ نے آنا ہے تو احتجاج آپ کریں اور احتجاج کر کے آپ چلے جائیں واپس۔ یہ جو آپ نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم احتجاج کے نام پر آئیں گے اور یہاں پر بیٹھ جائیں گے، یہ نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ کرنے دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر آپ احتجاج کو کینسل کر دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی کمیٹی کو متحرک کریں، حکومت کو ہم کہہ دیتے ہیں، حکومت بھی ایک کمیٹی بنا دے گی اور دونوں کمیٹیاں مل بیٹھ کر اگر کوئی سیاسی رستہ نکالتی ہیں تو پھر ہم اس سیاسی رستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر حکومت میں انسٹال کر دیا جائے اور فوج کی کمانڈ تبدیل کر دی جائے، 26ویں عالمی ترمیم رول بیک کر دی جائے، عمران خان کو وہاں سے نکال کر بنی گالہ میں نہلا دھلا کر پرائم منسٹر کا رستہ دکھا دیا جائے، تو نہ یہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی سوچ ہے۔ تو آپ جو تیسرا نقطہ بتایا گیا ان کو کہ آپ اس وقت جو بھی اقدامات اٹھائیں گے اس کے نتائج پھر آپ کے سامنے جب آئیں گے تو ہم سے گلہ مت کیجیے گا، یہ واضح انداز سے پیغام دے دیا گیا۔ اب اس کو تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کے سامنے نہیں رکھے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس زوم کو، اس اعتماد کو، اس خود کو شہ دینے والے عمل کو اس لیول پر لے کے جانا ہے کہ وہ بالکل آپ کو ایک سیاسی طور پر پاگل پنے کی کیفیت آپ کو لگے۔ ویسے آپ بالکل باشعور ہوں گے، دانش مند ہوں گے، لیکن بسا اوقات آپ زوم کے اندر اور ایک خام خواہ کے ہلکے اور بے بنیاد اعتماد کے اندر آ کر ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر سوسائڈل ہوتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے ان کو، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر اگر ہنگامہ پھیلائیں گے، اگر فساد پھیلائیں گے، اگر ڈسرپشن کریٹ کریں گے، اگر رخ کریں گے ان اطراف کا جن اطراف میں آپ کو نہیں جانا چاہیے، اگر اسلام آباد کے اندر بیٹھنے کا، یہاں کی سڑکوں کو منجمد کرنے کا آپ پیغام بنائیں گے تو آپ کو رول بیک کر دیا جائے گا۔ رول بیک تو بعد میں ہوگا، اس سے پہلے آپ کو مکمل طور پر منجمد کر دیا جائے۔ یہ پیغام بڑا واضح انداز سے دے دیا گیا، 3 نقطی پیغام ہے۔
کہ اگر کوئی امید آپ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو کینسل کیجئے، اپنی آپ کمیٹی بنا دیجئے، حکومت آپ کی کمیٹی کے ساتھ بات کر لے گی اور پھر دیکھیں گے معاملات کہاں پہ جائیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں جو اور اب میں کوٹ کر رہا ہوں کسی ایک ذریعے کو، جو عمران خان کا پولیٹیکل ہٹ مین تھا جنرل فیض حمید، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں ایک سورس کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، پولیٹیکل ہٹ مین تھا جنرل فیض حمید، انہوں نے جو یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت ہی کارآمد قسم کی یادداشتیں ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے نکات اور شواہد موجود ہیں جو بہت سوں کے گلے میں ایک توق کے طور پر بیٹھنے والے ہیں۔ تو اس طرف بھی نظر رکھیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے اندر گنجائش موجود ہے نیگوشیشنز کی، لیکن نیگوشیشنز دہشت گردی نما، فساد نما احتجاج کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف تشریحاً یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بریک تھرو کر لیا ہے۔ بریک تھرو بالکل نہیں ہے، اصل میں اگر آپ اس کو بین السطور پڑھیں یا ذرا کسی اور زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک بڑی سخت قسم کی وارننگ ہے۔